جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیصل ملک آلریڈی فرسٹ ہاف سے ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں اخوندزادہ چٹان صاحب، یہ جو آج قیدی وینز پہ حملہ ہوا ہے، پولیس کی سٹیٹمنٹ اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، دونوں میں بہت متضاد آ رہا ہے. سر ایگزیکٹلی کوئی سچویشن آپ بتا سکیں کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سچویشن تو حکومت کو پتا ہوگا اور ان کے ترجمان نے میرے خیال سے بیان دیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. دونوں صورتوں میں اگر پی ٹی آئی نے جو رد عمل دیا ہے اور پی ٹی آئی کا جو کہنا ہے یہ سچ ہے، تو یہ بھی بہت افسوسناک اور شرمناک ہے. اور حکومت اور ان کے ترجمان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اگر وہ حقیقت پہ مبنی ہے تو یہ بھی بہت افسوسناک اور شرمناک ہے. اس کا ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. چیزوں کو کوئی نہیں چھپا سکتے ہیں. جو بھی حقیقت ہے وہ کچھ تو سامنے آ گیا ہے اور باقی جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن اس طرح کے واقعات کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ آپ تک ابھی اس واقعے کی اطلاع نہیں ہے. میں ذرا چلے تحریک انصاف کا موقف جان لیتی ہوں اتنی دیر میں. نیازی صاحب، یہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے قیدی وین پہ حملوں کے حوالے سے کہ پولیس نے کہا تھا، پولیس نے شیشے توڑے، پولیس نے کہا کہ بھاگ جاؤ، پولیس نے کہا بھاگنے پہ مجبور کر دیا، ہمارے ایم پی ایز وہیں پہ کھڑے تھے. کیا حقیقت کیا ہے؟ آپ تک یہ اطلاع پہنچی کیسے کہ پولیس ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ بھاگ جائیں وہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ مس فائزہ. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے وہ 100% درست ہے. دیکھیں، یہ جو اگر رات کا وقت ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی پرسپشن نیریٹو ان کا بن سکتا تھا حکومت کا. یہ ڈے لائٹ میں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 3 وین ہے، پریزن وین ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ ایک پولیس اسکواڈ ہوتا ہے. ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ وہاں پہ جی حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا؟ اصل اس کے اندر جو ریئل سٹوری ہے، یہ پاسبل ہے کہ وہاں پہ سوشل میڈیا کا دور ہے نیازی صاحب، ہر طرف کیمرے ہیں، آپ کا موبائل ہی کیمرہ ہے، وہاں پہ پولیس خود کھڑے ہو کے توڑے شیشے اور کئی لوگوں کو بھاگ جو کہہ دیا. آپ ایک کمیشن بٹھا لیں. آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں، آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ کو یہ اطلاع دی کس نے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کارکنان تھے جس میں 3 ایم پی صاحبان تھے، ان کی بیل ہو گئی تھی، انہوں نے ریلیز ہونا تھا. لیکن دوسرے کیس میں گرفتار ہو گئے نا؟ یہ دوسرا کیس میں اس میں ڈسچارج ہو گئے. اچھا، پہلے میں بیل ہوئی ہے جو 4 تاریخ والا تھا، اسلام آباد والا، ڈی چوک والا. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر گرفتاری جائی صاحب نے اس کو ڈسچارج کر دیا. اب رول یہ ہے کہ یہ جیل میں جا کے وہاں پہ انہوں ریلیز ہونا تھا. اب ان کو ایک نیا کیس ڈالنے کے لیے یہ شیخ وقاص صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا لیکن ان کو گرفتاری کسی اور مقدمے میں بھی ڈال دی گئی ہے. تو شیخ صاحب کا خود کا کہنا ہے نا؟ نہیں، یہ تو شیخ صاحب کو پتا ہوگا. جہاں تک مجھے معلوم ہے، جو سوشل میڈیا کے تھرو یا جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو جیل میں جا کے، چونکہ یہ رول ہے کہ جیل سے ملزم لایا جاتا ہے، جب اس کی بیل ہو جاتی ہے یا ڈسچارج ہوتا ہے، پھر جیل ہی سے وہ ریلیز ہوتا ہے. یہ فیکٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ آئی ٹی کا دور ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر پھر یہ 15-20 دہشت گرد آ کے وہ 3 وینز کو روک سکتے ہیں تو پھر یہ ریزائن کر دیں. جو اسلام آباد کا آئی جی ہے، جو کمشنر ہے، کہ اتنی سیکیورٹی لیپسز ہیں کہ وہ دن دہاڑے آ کے لوگ یہ کوئی دہشت گرد تھے جن کو وہ چھڑا کے لے گئے یا یہ کرمینلز تھے؟ یہ پولیٹیکل ایک سیاسی ورکر تھے. یہ سارے مقدمات بھی جھوٹے ہیں، بے بنیاد تھے. ان میں ان کو وہ بیل آؤٹ بھی ہو گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ریاستی ادارے جب حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا لوگوں کے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اس سے بڑی یہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ریاستی دہشت گردی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایک آپ کمیشن مقرر کریں اور وہ میرٹ پہ اس کو فیکٹ فائنڈ کر کے جو ذمہ داران ہیں جن یہ ڈرامہ رچایا، پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے، آئی جی صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں کی تعداد 18 سے 20 تھی، جن میں ایک ایم پی اے کا بیٹا بھی شامل تھا.
پولیس نے 4 حملہ کو گرفتار بھی کر لیا سر، اس سے اپنے آپ کو کیسے سائیڈ لائن کریں گے؟ لیکن وہ کہتے رہے نا، پہلے انہوں نے جبر نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، چار دیوار تقدس پامال کیا. ہمارے بانی چیئرمین عمران خان 200 مقدمات کیے. ابھی دیکھیں جو وہ 9 مہینے کے بعد بشرا بی بی آئی ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، وہ سیاسی اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس پہ کتنے آپ نے مقدمے کیے ہیں؟ اس طرح 50,000 مقدمات جو ہے نا وہ لانچ کیے گئے ہیں، یعنی 50,000 مقدمات رجسٹرڈ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اور 20,000 قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک دور میں آپ لا تعلقی اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. بالکل ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، خود ساختہ ڈرامہ ہے حکومت کا. ملک صاحب یہ واقعی جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تو خیر وہ کہہ رہے ہیں چٹان صاحب کے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سارے واقعے کا، وہ تو مذمت کر رہے ہیں، لیکن نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے یہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے. اب پولیس کا موقف مانے یا ان کا موقف مانے، جبکہ صوبائی وزیر کے پی کا بیٹا بھی شامل ہے جس کو گرفتار کیا گیا، تو پھر ایگزیکٹلی موقف کس کا مانا جائے ملک صاحب؟ میڈم پہلے تو اس واقعے کی انتھینٹسٹی دیکھ لیں آپ. باقاعدہ لاء کے اندر پورا ایک جو ہے نا بہت بڑا چیپٹر ہے جسے کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے نا وہ خود بولتی ہیں کہ کیا وقوع سچا ہے یا نہیں ہے، کیا وقوع اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا اس وقوع کے پیچھے کوئی اور تھا، کوئی اور کا اٹیکر تھا یا کیا تھا. سرکمسٹانشل ایویڈنس میڈم بڑی کلیئر بتا رہی ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ شیشے توڑ کے تو جو ہے نا ملزم لے کے ٹائر بھی برسٹ ہوئے ہیں. میڈم یہ تو ان کو تو چاہیے اگر واقعی پولیس سے چھڑوا کے لے کے گئے ہیں، اگر حقیقتاً اٹیک ہوا ہے جیسے پولیس کہہ رہے تو یہ سیکیورٹی لیبس ہے، یہ یقیناً ہماری دیکھنا چاہیے. لیکن اگر واقعی میں یہ اٹیک ہوا ہے جیسے پولیس کہہ رہی ہے تو پھر تو یہ تحریک انصاف بھی بری طرح پھنس رہی ہے نا، جیسے کہ کے پی وزیر کا میں نے آپ کو بتایا بیٹا بھی گرفتار ہوا ہے. وہ یس کروں کہ یہ جو ہے نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کہہ رہے پولیس والے زخمی ہوئے ہیں کچھ پولیس والے، میڈم کو نہ تو دکھائے گئے ہیں. یہ تو ساری جس طرح وقوع فرضی بن رہا ہے نا، لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے جیسے سرکمسٹانشل ایویڈنس. 4 پولیس والوں کا بتایا جا رہا ہے نا ملک صاحب زخمی ہوئے ہیں. میڈم انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے نا پلان کیا، 4 جو ہے نا پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. یہ تو جو ہے نا پولیس والے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے نا عوام ساری دیکھ رہی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر جو ہے نا کس طرح سے ہوتا ہے پولیس والے زخمی. بات یہ نہیں ہے میڈم، آپ کہہ رہے ہیں یہ زخمی نہیں ہوئے. میڈم یہ تو فیبریکیشن جو ہے نا پولیس کے اپنے ہاتھ کی بات ہے، جو مرضی جو آپ پی ٹی آئی کے موقف کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ سارا معاملہ ہے. میڈم یہ جو ہے نا جو وقوع کا سین جو بتایا جا رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم نے ساری عمر جو ہے نا لاء کی پریکٹس کی ہے، یہ انبلیویبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے اخوانزادہ صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. اخوانزادہ صاحب مجھے یہ بتا دیں، چلیں آپ تک ویسے تو کوئی اطلاعات نہیں آئی ہوگی لیکن آپ اتحادی ہیں، نون لیگ کے بڑے اہم اتحادی ہیں، یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو جو سارا واقعہ آپ نے سنا، دونوں سائیڈ کی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹس بھی سنوا دی، ان کے پوائنٹ آف ویو بھی بتا دیے، ایگزیکٹلی کیا ہوا وہ بھی بتا دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جیسا کہہ رہے ہیں ملک صاحب یا جیسا نیازی صاحب نے کہا فیبریکیٹڈ تھا، ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، پولیس نے خود یہ کیا، واقعی میں ایسا ہوا ہے کیا جیسے پولیس کہہ رہی ہے کہ اٹیک کیا گیا، اور اس میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ صوبائی وزیر کے پی کا بیٹا بھی شامل ہے جس کو گرفتار کیا گیا. کیسے سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے تحریک انصاف اگر واقعی میں یہ حقیقت ہے اس سارے واقعے سے خود کو؟ فائز ہمیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایسی جماعت ہے کہ ہم تو انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہم سمجھتے کہ جب تک اس ملک میں ہم گالم گلوچ کا، نفرت کا، انتقام کا سیاست ختم نہیں کرتے اس ملک کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. لیکن میرے بھائی جو جس طرح سے معصومیت سے کہہ رہے ہیں دونوں، ملک صاحب بھی اور نیازی صاحب بھی، معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے، تو ممکن تو اس ملک میں بہت کچھ نہیں تھا لیکن ہم نے دیکھ لیا. ممکن تو یہ بھی نہیں تھا کہ ملک ایک سیاسی جماعت جا کے اور وہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرے اپنے فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ، لیکن ہو گیا. ممکن تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی محب الوطن پاکستانی اپنے ان شہداء کا جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے، ان کی تصویروں کی بھی حرمتی کی کرے، لیکن وہ بھی ہو گئے. ان کے مجسمے سڑکوں پہ پھینک کے گھسیٹی بھی گئے. پھر پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، یہ اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے
ان لوگوں نے PTV پہ بھی حملہ کیا ہے, ان لوگوں نے ڈی چوک کو بھی جلایا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی حملہ کیا ہے, ان لوگوں نے اخوانزادہ چٹان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے دوں, اخوانزادہ چٹان صاحب میں تھوڑا سا ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں, PTV پہ صرف PTI نے تو حملہ نہیں کیا نا, سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے ججز کس طرح سے بھاگے تھے, وہ ویڈیوز بھی سامنے ہیں. تو آئینی اداروں میں حملے تو ہوئے نا سیاسی جماعتوں کی جانب سے. کپڑے سکھائے گئے تھے سپریم کورٹ کا بھی. جی جی, اور آپ ہی کی حکومتی نا ججز کی چیمبرز میں گھس گئے تھے یہ لوگ. ہوا ہے. جی جی, میں ملک صاحب آپ اپنے باری پہ بات کریں. جی چٹان صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کہنا چاہتے ہیں آپ کریں. جی چٹان صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. پہلے نہیں ہوئی تھی لیکن ہو گئی. ایک ٹریک ریکارڈ بھی PTI کا ہے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ میں نے تو دونوں کا موقف سنا ہے, میں نے تو حکومت کا بھی موقف سنا ہے, پولیس کا بھی موقف سنا ہے, اور PTI کا بھی موقف سنا ہے. لیکن یہ اس طرح کا سیدھا سادہ نہیں ہے. اس میں 4 پولیس والے زخمی ہو گئی ہیں, اس میں فائرنگ ہوا ہے, اس میں 4 بندی گرفتار ہوئی ہیں اسلحے کے ساتھ, جس میں پولیس والا بھی ہے, جس میں MPA کا بیٹا بھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ٹول پلازا کے ساتھ ہوا ہے, اور پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں کے CCTV فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہے. تو اس طرح کا کہنا, چلو نیازی صاحب تو کہیں تو وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن ملک صاحب کہیں تو ملک صاحب کو میرے خیال سے آپ نے تجزیہ کار کی حیثیت سے بلایا ہے. ٹھیک, ابھی یہ ٹھیک ہے چٹان صاحب, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ نہیں لگی, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی حقائق سامنے آئیں گے, مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا معاملات کیا ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ نے کہا پیپلز پارٹی, چٹان صاحب, ملک صاحب ایک منٹ آتی ہے آپ کی طرف. چٹان صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست نہیں کرتی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑی رہی ہے, لیکن آئین کی جتنی دھجیاں پیپلز پارٹی جب PDM کے ساتھ تھی حکومت میں تو اڑی تھی, جس میں آئین کی گولڈن جوبلی بھی منائی گئی تھی, اسی سال ہی آئین کی پامالی بھی ہوئی تھی. تو یہ بھی تو پیپلز پارٹی نے دیکھا تھا نا, آئین دینے والے بھی پیپلز پارٹی کے بڑے تھے. سر انتقامی سیاست تو نہیں کرتی, لیکن انتقام لینے والوں میں آئینی ترمیم کر کے ساتھ تو دیا نا پیپلز پارٹی نے. پھر دیکھیے جی, آئینی ترمیم تو ہمارا ڈیمانڈ تھا, یہ تو ہمارا آج کا مطالبہ نہیں ہے. یہ تو میثاق جمہوریت میں ہماری بیوی نے اس پہ سائن کیا ہے. ہم نے 2018 میں اس کو کرنا چاہا تھا, ابھی اس کو لیڈ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے. چٹان صاحب ایک منٹ, تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی, اس سے پہلے کہ آپ بات کو آگے لے کے بڑھیں, تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی. آپ نے کہا کہ آئینی ترمیم کا ایجنڈا یعنی کہ آپ کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی تجویز تھی. جو ہم نے ریالٹی میں دیکھا تھا وہ تو حکومت کرنا چاہ رہی تھی آئینی ترمیم, اور بلاول صاحب کے آن ریکارڈ مختلف پروگرامز میں یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمیں جو دیا گیا تھا ایجنڈا, جو ہمیں اس کا مسودہ دیا گیا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, JUI کو دیا گیا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ تو بعد میں بلاول صاحب نے اس کی پھر جو آنرشپ لی نا. فائزہ ہم صرف پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی, آپ PTI کا منشور اٹھا کے دیکھیے, اس کے 39 صفحہ آپ پڑھیں. PTI بھی چاہتے تھے کہ عدلیہ میں ترامیم ہو, عدلیہ میں اصلاحات. چٹان صاحب مجھے ذرا اپنا موقف بتا دیجیے گا, وقت کی قلت ہے, پھر میں نے PTI کا موقف میں ان سے جان لوں گی. 138 اب سوال فائزہ لمبا کرتے پھر جواب بھی نہیں سنتے, افسوس کی بات ہے. میں آپ کہہ رہا میرے ہوں کہ ایگزیکٹلی سوال کا جواب دے دینا, آپ آنسر کو ڈریگ نہیں کریں نا, میرے سوال کا جواب دے دیں تاکہ میں پھر PTI کا موقف انہی سے جانوں. آپ اپنا بتا دیں. سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا بھی نہیں تھا, یہ PTI کا بھی ایجنڈا تھا. کیا PTI نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے یہ ایک ہم نے مشترکہ طور پہ بنایا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا, PTI سے جان لیتے ہیں, آپ کو پوائنٹ آ گیا. منشور میں یہ نہیں ہے کہ ہم عدلیہ میں اصلاحات کریں گے, کیا ان کے منشور میں یہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمانی عدالت بنائیں گے, کیا ان کے منشور میں یہ نہیں ہے. ٹھیک چٹان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا نیازی صاحب سے جان لوں. نیازی صاحب, آپ کا ایجنڈا بھی یہی تھا آئینی ترمیم کا, تو پھر آپ نے انکار کیوں کیا؟ دیکھیں پہلے تو میں چٹان صاحب کی جو ہے نا توجہ ماضی میں لے کے جانا, جسٹ شارٹلی پلیز, وقت کی قلت. دیکھیں یہ جہاں تک کہہ رہے ہیں پیپلز PTI والے جو ہیں وہ ہیں ہی ایسے, انہوں نے مجسمے گرائے. یہ کہ ہم نے کہا کہ آپ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ایک آزاد انڈیپینڈنٹ جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں, ہر چیز سامنے آ جائیں گی. وہ 9 مئی کا واقعہ جو اس کا بینیفیشری بھی یہی جماعتیں ہیں, یہ اور مسلم لیگ نون ہے.
इन्होंने तो अज़ल्फ़कार बनाकर दहशत गर्दी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है ना, ये पॉलिटिकल जमात होने के माजी गवाह है। फिर बेनज़ीर का जब मर्डर हुआ है उस वक्त पाकिस्तान में जो गिराओ जलाओ जो तोड़ भन हुई है वो मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं। और इससे पहले बल्कि इन्होंने दोनों जमातें नून और इन्होंने एक दूसरे खिलाफ जो मुआज खोले जिसके उसमें गलीज़ ज़बान और वल्गर पॉलिटिकल कल्चर को इन्हें फरोग दिया, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कहीं नज़ीर नहीं मिलती। बाकी रहा मसला ये है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है आईनी तरमीम। हम चाहते हैं कि जुडिशरी में बिल्कुल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, मगर हम समझते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनना चाहिए, ये क्राइटेरिया, ये जो सिस्टम है, ये मैकेनिज्म ये बेहतरीन है। इससे जुडिशरी जो है ना वो आज़ाद होती है, वो आज़ाद फैसले करती है। अच्छा, वैसे सलमान अकरम राजा साहब के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मैंने चटान साहब आपने 2008 का इलेक्शन लड़ा था, आप मंशूर उठा के देख लें। आपने कहा था कि हम आईनी अदालत बनाएंगे, उस वक्त आप नहीं बना सके, मुझे शॉर्ट नहीं बना सकी। अब मलिक साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, यानी कि आपके एजेंडे में ये तरमीम नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं है ये। ठीक है, आपके एजेंडे में तरमीम नहीं है। मलिक साहब मुझे ये बता दीजिएगा, एजेंडों की बात चल रही है, तरमीम की बात चल रही है, लेकिन इस तरमीम में वकला जो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, वाकई वकला तहरीक चलेगी क्या है? मैडम पहले मैं इनका जवाब दे दूं। चट्टान साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर जो है ना पुलिस के पास हथियार थे, वैन थी, तीनों वैनें जा रही थी, उनके अंदर पुलिस जो है ना आर्म्ड थी, तो उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई, कोई एक बंदा भी दूसरी पार्टी का जख्मी नहीं हुआ है। गाड़ियां स्कॉट होती हैं। जी, वो स्क्वाड कहां गई? आप किस तरह से हमें मजबूर करेंगे ये बिलीव करने के ऊपर कि जो इंसान कोई एक दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने शीशे तोड़े हैं और आराम से वो ले गए हैं और वो पुलिस मुंह देखती रहेगी है। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। दूसरा मैडम आपका जो सवाल था कि जो है दूसरा सवाल काइंडली रिपीट करेंगे? वकला तहरीक है, वकला तहरीक चल रही है। मैडम हमारे जो कायद हैं, हमारे जो बार के जो हैं सदर, हाई कोर्ट के भी सदर जो है, इन्होंने कहा है हम बिल्कुल तहरीक चलाएंगे, हम बिल्कुल जो है ना इंशाल्लाह जो है ना हम तो शुरू की हुई है, हम वहाँ सड़कों पे आते हैं, हम जो है ना बाकायदा जो है ना एक धुआंधार किस्म की तहरीक है वो कब चलेगी, जिससे ये आईनी तरमीम सेट असाइड कहा जा रहा था खत्म कर दी जाएगी, उड़ा दी जाएगी, वो कब चलेगी? मैडम हम तो जो है ना वो आस्ता आस्ता मोमेंटम बन रहा है, आस्ता आस्ता लोग आ रहे हैं, तहरीक में शामिल हो रहे हैं। हम जो है ना बाकायदा जो है ना प्रोटेस्ट के लिए जो है ना बाहर आते हैं। मैडम इन्होंने अदालतों को हथकड़ियां लगा दी हैं, अवाम को बेड़ियां बना दी हैं इसी आईनी तरमीम की वजह से। अगर अवाम नहीं निकलेगी तो वकला को तो बेड़ियां नहीं ना, वकला को अपनी मैडम वकला का दारों मदार अदालतों से हैं, अदालतों की अगर हथकड़ियां लग गई, अब जो है ना सियासतदान बैठ के जो है ना एसीआर लिखेंगे जजेस की, सियासतदान बैठ के जो है ना जजेस को एलिवेट करेंगे। अब जो 12 बंदों की, यानी कि वकला यानी कि अपनी जुडिशरी के साथ मिलकर ही तहरीक चला सकते हैं। आपका भी पॉइंट आ गया फैसल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुनज़ादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी से आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। रफीउल्लाह खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।